बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज मैं दूसरे एक मौजू पर जिसका उन्वान है रेस्पिरेटरी वायरस, यानी ऐसा वायरस जो कि सांस की नालियों में असरअंदाज होता है। अब सर्दियाँ आ रही हैं कि अभी मैं जहाँ मिनीसोटा में हूँ तो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है वो -10 तक पहुँच गया है। और अभी मुशाहिदा किया गया है कि कनाडा में भी बहुत सख्त सर्दी पड़ रही है और अमेरिका के दूसरे इलाकों में भी सर्दी पड़ रही है, पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरिया में भी सर्दी पड़ रही होगी। तो इस वायरस की जो है ये रेस्पिरेटरी वायरस जो होते हैं इसमें इन सर्दियों में जो है वो ज़्यादा अटैक करते हैं। अभी जो कनाडा में जो एक वायरस है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जिसको हम RSV वायरस भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये ज़्यादातर बच्चों में अटैक करता है, लेकिन ये कि बड़े भी इसमें अफेक्टेड होते हैं। तो अब तकरीबन अभी तक 1000 से ज़्यादा जो वायरस है अभी तक इंसान के जिस्म पर अटैक कर चुके हैं, जिसमें कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इतने ख़तरनाक नहीं होते, जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस है या फ्लू का वायरस है। ये भी सांस की नाली पर अटैक करते हैं, लेकिन ये इतने ख़तरनाक नहीं साबित होते। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो आंतों पर या पेट में, यानी पेट में, आंतों पर और जिगर पे या दूसरे अज़ा पर भी हमला करते हैं और उसी हिसाब से फिर उनकी जो कंप्लेन करते हैं वो उसी हिसाब से होती है। लेकिन आज मैं जो है वो आपको रेस्पिरेटरी वायरस के बारे में बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर सर्दियों में होता है। अब इसका क्या होता है कि ये कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो बग़ैर इलाज के ठीक हो जाते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसका इलाज भी करना पड़ता है, और खुदा न खास्ते फिर अगर कुछ वायरस ऐसे हैं जो ख़तरनाक भी होते हैं और कुछ ऐसा भी होता है कि इलाज अगर ना कराएं तो वो आगे चल के ख़तरनाक भी हो जाते हैं। अब इसमें क्या, जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं इसमें अमूमन जो अलामत होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है कि ये जो अटैक करता है कि नाक, नेज़ोफेरिंक्स में या थ्रोट में अटैक करता है, तो सबसे पहले अगर जो अलामत होगी वो ये होगा, गले में ख़राश सी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे निगलते वक्त आपको तकलीफ़ होगी, गले में ख़राश सी होगी, ऐसा लगेगा जैसे ज़ख़म सा कोई बन गया है। फिर इसके अलावा ये कि आपकी नाक में से पानी बहना शुरू हो जाएगा, जिसको हम रनिंग नोज़ कहते हैं। फिर ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है नाक बंद हो रही है। फिर आदमी को महसूस होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा थक जाता है। बुखार आएगा तो बुखार जो है वो उसके साथ सर्दी भी लगनी शुरू हो जाएगी। फिर जिस्म में इतना शदीद दर्द होगा कि आदमी का दिल चाहेगा कि वो ब्लैंकेट ओढ़ के, गरम गरम चीज़ लिहाफ वगैरह ओढ़ के वो बस सोते ही रहे। इसके अलावा ये कि सर में भी शदीद दर्द हो सकता है, फिर मतली हो सकती है कि उल्टी हो सकती है, फिर खांसी हो सकती है। खांसी शुरू में खुश्क खांसी भी हो सकता है बाद में चल के, आगे चल के वो प्रोडक्टिव कफ, यानी उसमें बलगम भी आना शुरू हो जाए। भूख नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे भूख ही नहीं लग रही। ज़ाहिर है जब भूख नहीं लगेगी, सब कुछ नहीं होगा, तो फिर आदमी बिल्कुल ही ऐसा पड़ा होगा जिस्म में, ऐसा हो जाएगा जिसमें ऐसा लगेगा जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। तो ये इसकी अलामत होती है। ज़ाहिर है अब इसको कैसे डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने का तरीका यही है कि एक तो हम क्लिनिकली प्रेजेंटेशन, जो पेशेंट की जो क्लिनिकली हिस्ट्री होती है, उससे पता चल जाता है कि ये एक वायरस है या नहीं है। फिर भी उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्लड के टेस्ट कराते हैं, CBC कराएंगे। CBC में हम देखेंगे कि इसकी ल्यूकोसाइट कितने हैं, यानी खून की जो सफ़ेद जसीम जिसे हम कहलाता है वो कितने हैं। ज़ाहिर है कि ये इन्फेक्शन तो है नहीं, ये वायरल है, तो ये ज़्यादातर यही होता है कि ये नॉर्मल होते हैं। फिर इसके अलावा ये कि हम इसका एंटीजन टेस्ट कराते हैं। जैसे अगर सिंसिटाइल वायरस है जो कनाडा में फैला हुआ है, इसी इसको हम RSV एंटीजन टेस्ट कहते हैं, ये करा सकते हैं। और जिस तरीके के वायरस हैं वो एंटीजन टेस्ट से पता चल सकता है। फिर उसके अलावा ये कि हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं कि ये देख लेंगे खुदा ना खास्ते ये फेफड़ों को या लंग्स को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ये टेस्ट हैं जो ये कराना पड़ते हैं।
اب اس کا کیا علاج ہے گا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وائرل انفیکشن ہے، وائرل میں کوئی علاج تو ہوتا نہیں ہے گا، صرف سمٹومیٹک علاج لینا پڑتا ہے گا۔ میں ہمیشہ بار بار یہ ایک چیز بتاتا ہوں کہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ میں اگر ریسپائرٹری ٹریک انفیکشن ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اگر انفیکشن ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں کوئی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو جتنے بھی زیادہ تر وائرل انفیکشن ہوتے ہیں اس میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ ایک کمپلیکیشن ہو جائے تو وہ الگ بات ہے کہ لیکن سمپلی جو ہے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلے میں بار بار بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آدمی کو اسٹیم انہیلیشن لینی ہے۔ آپ بھاپ لیجیے گا، بھاپ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یعنی میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے گا جو کھانس کے اور جن کو سانس نہیں آ رہی اور پرابلم ہو رہی ہے، اسٹیمولیشن سے سب سے زیادہ ان کو فائدہ ہوا ہے گا۔ آپ اسٹیمولیشن یہ کریں کہ ظاہر ہے کہ کوشش یہ کریں کہ دن جتنی زیادہ لیں گے اتنا ہی فائدہ ہے، لیکن کم از کم دن میں 3 مرتبہ ضرور لیجیے گا، صبح، اس کے بعد دوپہر کو اور رات کو سونے سے پہلے۔ پھر اس کے علاوہ یہ گا کہ آپ گرم چیزیں پیجیے گا، آپ لکوڈ لیں تاکہ آپ کی ہائیڈریشن اچھی رہے۔ اور جس میں بھی ہاٹ گرم چیزیں لیں گے اس میں اتنا ہی فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور اس میں آپ سوپ لیجیے، چکن سوپ لیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اور دوسرے ویجیٹیبل سوپ بھی لے سکتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ چائے پئیں، کافی پئیں، جتنے بھی آپ گرم چیزیں پئیں گے اتنے ہی آپ کو فائدہ۔ آپ اپنے آپ کی ہائیڈریشن کو رکھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو جسم میں آپ کے پانی کی مقدار بھی ٹھیک رہے گی، آپ کی الیکٹرولائٹس بھی ٹھیک رہیں گے۔ پھر یہ کہ بلغم اگر ہے خشک ہے تو وہ پتلی ہوگی اور وہ نکل جائے گی آرام سے۔ تو یہ 2 چیزیں۔ اس کے علاوہ پھر صرف دوائی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسیٹامائنوفین لیں گے، جس کو ہم ٹائنول بھی کہتے ہیں، یا یہ پاکستان میں پیناڈول کے نام سے بھی آتی ہے، پیراسیٹامول کے نام سے بھی آتی ہے گی، سعودی عرب میں فیوراڈول کے نام سے آتی ہے گی۔ یہ ایک لیجیے گا آپ۔ بچوں میں اگر ہے تو یہ 10 سے 15 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے آپ لیں گے۔ اور یہ 6 گھنٹے بعد تک ہم لے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ یہ 8 گھنٹے میں لیں تاکہ لیور کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ پیراسیٹامول میں سب سے بڑا ایک سائڈ افیکٹ یہی ہے کہ یہ لیور کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ان پیشنٹ کو بالکل نہیں لینے چاہیے جن کو پہلے ہی خدا نخواستہ کوئی جگر کی بیماری ہو یا لیور کی بیماری ہو، تو ان کو پیراسیٹامول نہیں لینے چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ یا تو پھر وہ پوسٹین لیں یا پھر یہ کہ بروفین لیں۔ بروفین میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ بروفین اور پوسٹین بھی جو ہے نا یہ تھوڑا گیسٹرائٹس کرتی ہے گی۔ اب دیکھا گیا ہے کہ آپ بچوں میں خاص طور پہ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ آپ یعنی پیراسیٹامول یا ایسیٹامائنوفین یا پیناڈول دے رہے ہیں یا ٹائنول دے رہے ہیں تو وہ بخار جو ہے وہ یعنی 8 گھنٹے سے پہلے ہی یا 6 گھنٹے سے پہلے ہی جو دوبارہ آ جاتا ہے گا۔ تو اس کا سب بہترین طریقہ یہی ہے گا کہ ایک تو ٹیپڈ اسپنجنگ کریں، یعنی جسم پہ پٹیاں رکھیں، سر پہ پٹیاں رکھیں، پیروں پہ جو ہوتے ہیں گے اس پہ بھی پٹیاں رکھیں، اچھی طریقے سے ٹیپڈ اسپنجنگ کریں۔ اگر اس سے بھی نہیں فرق پڑا تو آپ اس کو عام پانی میں جو ہے وہ نہلا بھی سکتے ہیں گے، اور اس کے بعد فوراً خشک کر لیں۔ یہ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بخار اترے گا۔ ہم تو یہ کیا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ اگر چیزوں کے بعد بھی اگر بخار نہیں ہوتا تھا تو ایک یعنی پیراسیٹامول کی تو سیرپ چل رہا ہے یا ٹیبلٹ چل رہی ہے تو بیچ میں ایک ڈوز جو ہے وہ بروفین بھی دے سکتے ہیں گے، لیکن یہ کہ کوشش یہ کریں کہ بروفین کی دینے کی نوبت نہ پڑے۔ تو یہ سب چیزیں ہی یہ ٹریٹمنٹ سمپل تھا ہے گا، اپنا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے گا، سوائے پیراسیٹامول اور یعنی اسٹیم انہیلیشن کے علاوہ اس میں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ اگر بلغم آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کوئی بھی ایکسپیکٹورینٹ سیرپ دیں گے جو بلغم کو نکالے، یا اگر خشک کھانسی ہے تو ڈرائی کف کے لیے کوئی سیرپ دیں گے۔ اگر ناک بہت زیادہ بہہ رہی ہے تو ظاہر ہے اینٹی ہسٹامین دیں گے، جیسے کلیریٹین ہے، کلیرینیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ناک اگر بند ہے تو اس کے لیے نیزل ڈراپ دیں گے۔ اور نیزل ڈراپ میں بچوں کے لیے تو سب سے سیف دوائی جو ہے وہ
نارمل سلائن آئے گا. جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نارمل سلائن کی نیزل ڈراپ دیں, اور دن میں 3 سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ بھی ڈالیں گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. بڑوں میں یہ ہے کہ ڈی کنجسٹنٹ ڈراپس آتے ہیں, اسپرے آتے ہیں, وہ یوز کر سکتے ہیں. زائنوسی نیزل اسپرے آئے گا, وہ یوز کر لیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب اسٹیم انہیلیشن لیں گے تو اس سے بھی فرق پڑے گا. تو امید ہے کہ آپ کو میں نے یہ کام کی چیزیں بتائی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.